بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فصل فی تعارض اللفظین دو حکموں کے درمیان میں یا دو دلیلوں کے درمیان میں تعارض ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے آپس میں بظاہر، تو اس کو دور کرنے کی شکلیں اور صورتیں اس فصل میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں وَإِذَا تَعَارَضَ لَفْظَانِ، جب دو حکم یا دو دلائل آپس میں بظاہر ٹکرا رہے ہوں، الگ الگ ہو، ان میں تعارض ہو، فلا یخلو، تو اب ان دونوں دلائل کو دیکھا جائے گا، یا تو دونوں دلائل اور دونوں حکم خاص ہوں گے، اما ان یکون خاصین او عامین، یا دونوں عام ہوں گے، او احدہما خاصا والآخر عاما، تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک دلیل خاص یا ایک حکم خاص ہوگا اور دوسری دلیل و حکم جو ہے عام ہوں گے، او کل واحد منہما خاصا من وجہ عاما من وجہ، یا دونوں میں سے ہر دلیل ایک اعتبار سے خاص ہوگی، یا ہر حکم ایک اعتبار سے خاص ہوگا اور دوسرے اعتبار سے عام۔ یہ چار صورتیں ہو سکتی ہیں، دو دلائل یا دو حکم آپس میں بظاہر ٹکرا جائے تو ان چاروں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی، یا تو دونوں خاص ہوں گے ایک صورت، دوسری صورت دونوں عام ہوں گے، تیسری صورت یا تو دونوں میں سے ایک خاص ہوگا اور دوسرا عام ہوگا، اور چوتھی صورت دونوں میں سے ہر ایک اعتبار سے خاص اور دوسرے اعتبار سے عام ہوگا۔ کہہ رہے ہیں فَإِن كَانَا خَاصَّيْن مِثْلَ أَن يَقُولَ لَا تَقْتُلُوا الْمُرْتَدَ وَاقْتُلُوا الْمُرْتَدَ وَصَلُّوا مَا لَا سَبَبَ لَهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا تُصَلُّوا مَا لَا سَبَبَ لَهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين ويكون أحدهما ناسخا للآخر، فإن عرف التاريخ نسخ الأول بالثاني وإن لم يعرف وجب التوقف۔ تو دو دلائل آپس میں ٹکرا رہے ہو، دو حکم آپس میں ٹکرا رہے ہو، یا تو دونوں خاص ہوں گے، جیسے اقتلوا المرتد اور لا تقتلوا المرتد۔ دیکھیے المرتد اسم جنس معرب باللام ہے، المرتد اسم جنس معرب باللام نہیں بلکہ یہ الف لام عہدی ہے، یعنی مخصوص مرتد کو ایک فرمان میں کہا جا رہا ہے کہ قتل کر دو اور دوسرے میں کہا جا رہا ہے کہ قتل مت کرو۔ اسلامی حکومت کے اعتبار سے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی دین سے ہٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اولاً تو توبہ کی مہلت دی جاتی ہے، توبہ نہ کرے تو ایسی صورت میں اب 3 دن کے بعد اس کو قتل کیا جاتا ہے اسلامی حکومت۔ تو اقتلوا المرتد اور لا تقتلوا المرتد، اقتلوا المرتد اور لا تقتلوا المرتد، مرتد کو قتل کرو اور دوسرے اس میں ہے کہ اس مخصوص مرتد کو قتل مت کرو۔ اب دیکھیے دونوں فرمان آپس میں بالکل ٹکرا رہے ہیں، ایک اس میں قتل کا حکم ہے اور دوسرے اس میں نہیں ہے۔ یہ مثال ہے کہ دونوں خاص ہیں، الف لام عہدی۔ وَصَلُّوا مَا لَا سَبَبَ لَهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا تُصَلُّوا مَا لَا سَبَبَ لَهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ۔ دوسری مثال ایک فرمان میں ہے کہ جو بغیر سبب والی نمازیں ہیں
ان کو طلوع شمس کے وقت میں پڑھو، اور دوسرے میں یہ کہا جائے کہ بغیر سبب والی نمازیں طلوع شمس کے وقت میں مت پڑھو، یعنی جن نمازوں کا کوئی سبب نہیں ہے، عام نوافل۔ تو اب دیکھیے دونوں حکم، دونوں دلائل خاص ہیں، اور ایک میں صلو اور دوسرے میں لا تصلو۔ کہتے ہیں فہذا لا يجوز ان يرد الا فی وقت، ان دونوں بظاہر آپس میں ٹکرانے والے دلائل اور احکامات کے بارے میں اتنا تو ہمیں ماننا پڑے گا، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ یہ دونوں فرامین، دونوں اقوال تو الگ الگ اور مختلف اوقات کے ہیں، ایک ہی وقت میں یہ بات کہی جائے کہ اقتلوا المرتد لا تقتلوا المرتد، یہ نہیں ہو سکتا، محال ہے بالکل۔ صلو ما لا سبب لها عند طلوع الشمس اور لا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس، ایک ہی وقت میں کہا جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، دو الگ الگ اوقات میں کہا گیا۔ تو اب وَيَكُونُ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا لِلْآخَرِ، دونوں میں سے ایک دوسرے کے لیے ناسخ بنے، دونوں میں سے ایک دوسرے کے لیے ناسخ بنے گا۔ اگر ہمیں تاریخ اور وقت پتہ ہوگا کہ کہنے والے نے اقتلوا المرتد کب کہا تھا اور لا تقتلوا المرتد کب کہا تھا، تو جو پہلے ہوگا وہ منسوخ اور جو بعد میں ہوگا وہ ناسخ، جو بعد میں ہوگا وہ ناسخ ہوگا۔ اور اگر ہمیں تاریخ پتہ نہیں ہوگا کہ کون پہلے اور کون بعد میں، وجب التوقف وَإِن لَمْ يُعْرَفْ وجب التوقف، تو ایسے صورت میں اب انتظار کرنا لازم، دلائل کھوج کرنا لازم، تحقیق کرنا لازم، توقف لازم، چھان بین کرنا پڑے کہ کون پہلے ہو سکتا ہے اور کون بعد میں ہو سکتا ہے، تاکہ ایک کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ، ایک کو منسوخ اور دوسرے کو ناسخ بنایا جا سکے۔ یہ ہو گیا دفع تعارض کا مرحلہ اس وقت جب کہ دونوں دلائل یا دونوں حکم خاص ہو، وَإِن كَانَ عَامَّيْنِ، کبھی دونوں دلائل اور دونوں حکم عام بھی ہو سکتے ہیں، عام بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے کوئی یہ کہے مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَمَن بَدَّلَ دِينَهُ فَلَا تَقْتُلُوهُ، جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو، اور جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل مت کرو، اسلامی حکومت کے اعتبار سے یہ حکم ہے۔ تو دیکھیے من اسماء مبہمہ میں سے عام ہے، دونوں جگہ من کا لفظ استعمال ہے، تو دونوں دلائل، دونوں فرامین عام ہیں اور آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ وَصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، طلوع شمس کے وقت میں نماز پڑھو، اور دوسرے میں کہا جا رہا ہے طلوع شمس کے وقت میں نماز مت پڑھو، اور دونوں عام ہیں۔ صلو، یہاں مالا سبب لہا وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے، تو فرما رہے یہاں پر دونوں دلائل عام ہیں، آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ فہذا، اب دفع تعارض کی شکل یہ ہوگی، فہذا ان امکن استعمالهما فی حالین استعملا، کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگر ان دونوں دلائل کو، دونوں احکامات کو دو الگ الگ حالتوں میں رکھ کر استعمال کرنا ممکن ہو، تو دونوں کو دو الگ الگ حالتوں پر محمول کر کے استعمال کیا جائے گا، استعمال کیا جائے گا۔ من بدل دینہ فاقتلوہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص اسلامی حکومت میں دین سے ہٹ جائے اور توبہ کی مہلت کے باوجود بھی توبہ نہ کرے، دین میں واپس نہ آئے، اسے قتل کرے۔ اور من بدل دینہ فلا تقتلوہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلامی حکومت نہیں ہے اور کوئی شخص اپنے دین سے ہٹ جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اختیار نہیں ہے۔ کما قال صلی اللہ تعالی علیہ، اور صلو عند طلوع الشمس کا مطلب یہ کہ طلوع شمس کے وقت میں سبب والی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ سبب والی نمازیں میں جیسے تحیۃ المسجد ہے، فجر کی نماز پڑھ کر آپ کسی دوسری مسجد میں چلے گئے تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ سبب والی نمازیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور لا تصلوا عند طلوع الشمس، عام نوافل جو بغیر سبب والے ہیں وہ نمازیں مت پڑھو، تو الگ الگ حالتوں پر استعمال کر کے ان کو
آسان ہے تطبیق دینا، جسے کہتے ہیں تطبیق دینا، یعنی دونوں دلائل کو یا دونوں احکامات کو آپ الگ الگ حالتوں پر تطبیق دے کر ان سے کام لے رہے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الشہود من شہد قبل ان یستشہد، مفہوم ہے یہ، ورنہ اصل حدیث مسلم شریف کی دوسرے الفاظ میں ہے، الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یأتی بشہادتی قبل ان یسألہا، یا دوسرے الفاظ ہے خیر الشہود من ادى شہادتہ قبل ان یسألہا۔ یہ تو بہترین گواہ وہ ہے، دیکھیں حدیث میں بہترین گواہ وہ ہے کہ ان سے گواہی مانگی جائے اس سے پہلے ہی وہ آ کر گواہی دیتے، وہ طلب کا انتظار نہ کرتے بیٹھے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے شر الشہود من شہد قبل ان یستشہد، بدترین گواہ وہ ہے، بدترین گواہ وہ ہے۔ یہ بھی روایت مسلم شریف فضائل صحابہ میں، بدترین گواہ وہ ہے جو گواہی مانگے جانے سے پہلے ہی آ کر گواہی دے دے۔ اب دیکھیے دونوں میں کتنا تضاد ہے، تعارض ہے بظاہر، کہ ایک حدیث مبارک میں کہا جا رہا ہے کہ طلب کی ضرورت نہیں، طلب سے پہلے جو گواہ آ کر گواہی دے دے وہ بہترین گواہ، اور دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بدترین گواہ ہے۔ اب ان دونوں احادیث کو محدثین الگ الگ حالتوں پر محمول کرتے ہیں، ان کو تطبیق دیتے ہیں۔ فقال اصحابنا، ہمارے اصحاب شوافع فرماتے الاول، پہلی حدیث محمول علیہ، اس حالت میں محمول ہے اذا شہد وصاحب الحق لا يعلم ان له شاہدا، کہ اگر کوئی شخص گواہ بن چکا ہے اور صاحب حق کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی گواہ ہے، صاحب حق کو پتہ نہیں کہ اس کے پاس کوئی گواہ ہے اور اس کا حق ضائع ہو رہا ہے، اور یہ گواہ آگے بڑھ کر اس کے طلب کیے بغیر گواہی دے دیتا ہے تو یہ بہترین گواہ ہے۔ مثلا ایک جگہ پر زید نے عبداللہ کو 10,000 روپے کا قرض دیا، خالد بازو کے ٹیبل میں بیٹھا ہوا تھا، مان لو کسی ہوٹل میں معاملہ چل رہا تھا، خالد بازو کے ٹیبل میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ عبداللہ نے زید سے پیسے مانگے تو زید نے اس کو 10,000 روپے قرضہ دیا، اور معاملہ دونوں کا طے ہوا کہ 1 مہینے کے بعد واپس کرنا۔ خالد نے دیکھا بھی اور ساری چیزیں سنی بھی، اور خالد کا ایک دوست بھی بیٹھا ہوا تھا، 2 لوگ بیٹھے ہوئے۔ اب بعد میں ایسا ہوا کہ عبداللہ نے انکار کر دیا کہ زید میں نے تجھ سے کوئی قرضہ نہیں لیا۔ اب زید صاحب بیچارے پریشان کہ نہ میں نے لکھا پڑھی کی ہے، نہ میرے پاس کوئی گواہ ہے، گواہ بھی نہیں رکھا ہوں، اب میرے 10,000 روپے ضائع ہو گئے۔ خالد کو اور اس کے دوست کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کر قاضی کے پاس جا کر گواہی دے دی کہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے باقاعدہ اپنی کانوں سے سارا معاملہ سنا بھی ہے، دونوں کی جو باتیں بھی ہے جب وہ قبول ہوا ہے کہ زید نے عبداللہ کو 10,000 روپے دیے ہیں۔ تو ان گواہوں نے آ کر زید کے حق کو بچایا، مظلوم کے حق کو ضائع ہونے سے بچا لیا، اور مظلوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے پاس گواہ ہے، تو یہ بہترین گواہ ہے۔ فإن الأولى أن يشهد له، اب یہ خالد اور اس کے دوست کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ آ کر گواہی دے دے۔ وإن لم يستشهد، چاہے ان سے گواہی مانگی نہیں گئی ہے، کیوں؟ ليصل المشهود له إلى حقه، تاکہ مشہود له یعنی جس کے لیے وہ گواہی دے رہے ہیں، زید کے لیے گواہی دے رہے ہیں، اس کو اس کا حق مل جائے، اس کو اس کا حق مل جائے۔ والثانی، اور دوسری حدیث محمول ہے اس حالت میں کہ صاحب حق کو پتہ ہے کہ اس کے پاس ڈھیر سارے گواہ ہیں، بہت سے گواہ ہیں، نکاح کی مجلس ہوتی ہے تو بہت سے لوگ رہتے ہیں، 400-500 لوگ موجود ہیں، صاحب حق کو پتہ ہے میرے پاس بہت سے گواہ ہیں مہر وغیرہ کے معاملے پر۔ فلا يجوز للشاہد ان يبدأ بالشہادۃ قبل ان يستشهد، تو اب کسی گواہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس سے گواہی مانگی جانے سے پہلے ہی وہ آ کر گواہی دے دے ابتداء، ایسا نہ کرے، اس لیے کہ صاحب حق کو پتہ ہے کہ اس کے پاس 400-500 گواہ ہیں، تو وہ 2-3 گواہ کوئی بھی اپنی طرف سے منتخب کر سکتا ہے، اس سے پہلے کوئی جا کر گواہی دے دے تو گویا کہ وہ گواہی کے معاملے کو بہت ہلکا سمجھ رہا ہے، جبکہ اس کی اہمیت ہے۔ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے،
شرک کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے۔ وَإِن لَمْ يُمْكِنْ اسْتِعْمَالُهُمَا، تو کہتے ہیں کہ اگر ان دو آپس میں ٹکرانے والے عام دلائل جو ہوں گے، عام جو دونوں عموم والے ہوں گے، ان کو تطبیق دینا ممکن نہ ہو، الگ الگ حالتوں پر محمول کرنا ممکن نہ ہو، وجب التوقف، تو یہاں پر بھی چھان بین کرنا، توقف کرنا، مزید دلائل کو کھنگالنا یہ لازم ہے۔ کالقسم الذی قبلہ، جیسے کہ پہلی والی قسم میں ہم نے بتایا، پہلی والی قسم یعنی جب دونوں دلائل خاص ہوتے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور کون پہلے کون بعد میں ہے تاریخ کے اعتبار سے علم نہیں ہوتا ہے، تو دوسری صورت ہوتی ہے کہ توقف۔ تو یہاں پر بھی وہی کہ اگر تطبیق ممکن نہ ہو، پہلی صورت میں دونوں جب دلائل خاص ہوتے ہیں تو دفع تعارض کی پہلی شکل نسخ، دوسری شکل توقف، اور جب دونوں دلائل عام ہوتے آپس میں ٹکرا جاتے تو پہلی شکل تطبیق اور دوسری شکل ہے توقف، دوسری شکل توقف ہے۔ تو یہ دفع تعارض کی دو صورتوں میں دو دو شکلیں انہوں نے بتا دی ہے۔ دو دلائل یا دو حکم آپس میں ٹکرا جائے تو ان میں تعارض اور بظاہر جو ٹکراؤ ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کی جو شکلیں اور صورتیں بیان ہو رہی ہے، تو اس میں تیسری صورت یہ ہے کہ دو دلائل یا دو حکم آپس میں ٹکرائیں گے، ان میں سے ایک عام اور دوسرا خاص ہو، ایک عام ہوگا اور دوسرا خاص ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم کی آیت حرمت علیکم المیت، تم پر مردار حرام ہے۔ المیتۃ اسم جنس معرب باللام ہے، لفظ عام ہے، یہ آیت عموم پر محمول ہے کہ تم پر تمام مردار حرام، مردار کی ہر چیز حرام، یہ مطلب لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بظاہر اس کے ساتھ تھوڑا سا متعارض ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما اہاب دبغ فقد طہر، جس چمڑے کو بھی دباغت دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو ایما اہاب دبغ، اس میں دباغت دیے ہوئے چمڑے کا بیان ہے کہ وہ پاک ہے، یہ چمڑا چاہے وہ حلال کیے ہوئے جانور کا ہو یا مردار کا ہو۔ تو یہ دیکھیے دلیل خاص ہے جو دلیل عام سے بظاہر ٹکرا رہی ہے، بظاہر ٹکرا رہی ہے۔ ایک مثال تو یہ ہو۔ دوسری مثال انہوں نے دی ہے فیما سقط السماء العشر مع قوله صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقۃ، کہ بارش کے پانی سے جو بھی کھیتی سیراب ہوگی اس میں عشر نکالنا، یعنی زکوٰۃ میں اناج کا 10واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، عشر نکالنا واجب ہے۔ یہ دلیل عام ہے، فیما سقط السماء العشر، ما فیما کے اندر جو ما ہے یہ اسماء مبہمہ میں سے دلیل عام ہے۔ اور حدیث پاک ہے دوسری کہ 5 وسق سے کم کھجوروں کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو فیما سقط السماء والعشر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بارش کے پانی سے جو بھی کھیتی سیراب ہوگی اور جتنی بھی کھیتی سیراب ہوگی اس میں عشر نکالنا، اناج کی زکوٰۃ نکالنا لازم ہے۔ اور دوسری حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ 5 وسق سے کم کھجوروں کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو دونوں آپس میں بظاہر ٹکرا رہے ہیں۔ تو فالواجب فی مثل هذا وامثاله ان يقضى بالخاص على العام، اس جیسی مثالوں میں ضروری ہے کہ خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ کیا جائے۔ یعنی پہلی مثال میں ہم کہیں گے کہ مردار پورا کے پورا حرام ہے، مگر اس کا چمڑا اگر دباغت دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، یعنی خاص جو ہے ایما یہاب دبغ فقد طہر، اس کے ذریعے سے حرمت علیکم المیتہ پر فیصلہ ہوا۔ یا دوسری صورت میں ہم کہیں گے کہ
بارش کے پانی سے جو بھی کھیتی سیراب ہوگی اور 5 وسق یا اس سے زائد ہوگی تو اس میں زکوٰۃ ہے. 5 وسق سے کم کھجوروں کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ کہیں گے. ومن اصحابنا من قال، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کان خاص متأخرا والعام متقدما، دلیل خاص اگر بعد کی ہو اور دلیل عام پہلے کی ہو، ان تاریخ کے اعتبار سے ایک مقدم اور ایک مؤخر ہو، نسخ الخاص من العام بقدرہ، تو خاص عام کو منسوخ کرے گا اسی کی مقدار کے برابر. یعنی ہم کہیں گے ان کے اعتبار سے، دوسرے لوگوں کے اعتبار سے، کہ حرمت علیکم المیتہ، یہ اگر پہلے کا ہے، اور ایما اہاب دبغ فقد طہور اگر بعد کا ہے، تو یہ کہیں گے کہ مردار تم پر حرام ہے مگر مردار کا دباغت دیا ہوا چمڑا یہ پاک ہے. اسی طریقے سے دوسری مثال میں کہیں گے کہ بارش کے پانی سے جو بھی کھیتی سیراب ہوگی اس میں زکوٰۃ نکالنا، عشر نکالنا واجب ہے، مگر کھجوروں کے معاملے میں یہ ہے کہ 5 وسق سے کم کھجوروں کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو ایک جماعت کہتی ہے خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ کریں گے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ خاص اگر بعد کا ہے عام پہلے کا ہے تو خاص ناسخ بنے گا اور عام میں سے اسی کے بقدر حصے کو منسوخ کیا جائے گا. اب دونوں جماعتوں میں سے کسی کی بھی بات پکڑ لو، لیکن مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی بنا اور اصل اس بات پر ہے علی ان تاخیر البیان عن وقت الخطاب لا یجوز، کہ وقت خطاب سے بیان کو مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے. وہ قول المعتزلہ، اور یہ معتزلہ کا یہ مسلک ہے. یعنی خطاب کا جب وقت ہے حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار کو حرام کیا گیا ہے، تو گویا کہ اسی میں تخصیص ہوئی ہے کہ دباغت دیا ہوا چمڑا پاک ہے، اگرچہ اس کا اظہار بعد میں ہوا ہے. اس لیے کہ وقت خطاب ہے تو وقت خطاب سے بیان کو مؤخر کرنا جائز نہیں. وقال بعض اہل الظاہر، بعض ظاہریہ کہتے ہیں یتعارض الخاص والعام، کہ یہ جو تیسری صورت آپ نے بتائی کہ 2 دلائل یا 2 حکم آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور ایک عام ہے اور ایک خاص ہے، تو اس میں دونوں کا تعارض ہو رہا ہے. تو جب دونوں کا تعارض ہو رہا ہے اذا تعارض تساقط، تو دونوں کو ساقط کر دیں گے، دونوں کو کیا کر دیں گے؟ ساقط کریں گے. اور توقف کرنا ضروری ہے ان کے نزدیک، چھان بین کریں گے. وہ قول القاضی ابو بکر الاشعری، یہ قاضی ابو بکر اشعری کا قول ہے. تیسرا ہوگا. پہلے والے کیا کہتے تھے؟ خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ. دوسرے والے کہتے تھے خاص ناسخ بنے گا، عام منسوخ بنے گا اسی کے بقدر. تیسرے والے کہتے ہیں ظاہریہ کہ توقف کرنا پڑے گا. اور چوتھا مسلک ہے وقال اصحاب ابو حنیفہ، حنفیہ کہتے ہیں ان کان الخاص مختلفا فی والعام مجمعا علیہ، کہ خاص اگر مختلف فی ہو، خاص اگر مختلف فی ہو، جیسے لیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقۃ، یہ مختلف فی ہے. والعام مجمع علیہ، اور عام اگر متفق علیہ ہو فیما سقط السماء والعشر، بارش کے پانی سے جو بھی کھیتی سیراب ہوگی اس میں اناج کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اس پر تو تمام کا اتفاق ہے. لیکن 5 وسق سے کم کھجوروں کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس میں اختلاف ہے احناف و شوافی کا. لم یقض بہ علی العام، تو خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ نہیں ہوگا، تو خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ نہیں ہوگا، یعنی اسی کے بقدر چیز کو منسوخ نہیں کرے گی. وَإِن كَانَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، اور اگر عام بھی متفق علیہ اور خاص بھی متفق علیہ ہو، قُضِيَ بِهِ، تو خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ کیا جائے گا، خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ کیا جائے گا. بات سمجھے؟ جیسے اس کی مثال ہے صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ میں ایک حدیث آپ پڑھیں گے، من بلغت عنده صدقۃ بنت مخاض ولیست عنده، کہ اونٹوں کے نصاب میں جس پر بنت مخاض بطور زکوٰۃ کے نکالنا واجب ہے اور اس کے پاس نہیں ہے. یہ متفق علیہ دلیل ہے، عام ہے. اور دوسری دلیل لیس فیما دون 5 اواق صدقۃ،
یعنی 5 اوقیہ میں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی متفق علیہ، دونوں آپس میں ٹکرا رہے، تو خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ یہاں کیا جائے گا۔ والدلیل علی ما ذکرناہ هو ان الخاص اقوی من العام۔ لیکن امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے پہلی جو بات کہی تھی نا کہ ایک عام ہو اور ایک خاص ہو اور دونوں دلائل آپس میں بظاہر ٹکرا رہے ہو تو خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ ہوگا، وہ اس پر دلیل دے رہے۔ دلیل یہ ہے کہ ان الخاص اقوی من العام، خاص جو ہے یہ عام کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه والعام يتناوله بلفظ محتمل، کہ خاص والے حکم میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں معنی متعین ہوتا ہے، ان معنی میں اس لفظ میں اور معانی کا احتمال نہیں ہوتا، اور معانی کا اس میں احتمال ہوتا نہیں۔ جیسے ایما یہاب دبغ فقد طہور، یہ دلیل خاص ہے، اس میں یہاب دبغ خاص الفاظ استعمال ہوئے، متعین المعنی لفظ ہے، اس میں کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے، تو خاص مضبوط ہوتا ہے۔ اور عام میں جیسے المیتۃ میں کئی احتمالات ہیں کہ مردار کا سر حرام ہے، پیر حرام ہے، یا اس میں کیا کیا داخل ہے وغیرہ وغیرہ، تو بہت سے احتمالات ہیں اس میں۔ والعام یتناولہ بلفظ محتمل، اور عام کے اندر محتمل لفظ ہوتا ہے، تو خاص چونکہ مضبوط ہوتا ہے فوجب ان یقضی بالخاص علیہ، لہذا خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ کرنا ہی ضروری ہے۔ یہی تقاضا ہے اس کا کہ خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ ہو جائے، یہی اس کا صحیح طور پر تقاضا بھی ہے۔ تو دلیل خاص میں مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، متعین المعنی لفظ ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس میں مضبوطی آ جاتی ہے، اور دلیل عام کے اندر محتمل معانی الفاظ ہوتے ہیں جن میں کئی معانی کا احتمال ہوتا ہے، ایسے الفاظ ہوتے ہیں، اس لیے خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ ہوگا، خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ ہوگا۔ تو یہ دو دلائل آپس میں ٹکرا جائے، اس کی تیسری صورت ہوگی کہ ایک دلیل اگر خاص ہو اور دوسری عام ہو، تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جمہور کے نزدیک کہ خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ ہوگا، خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ ہوگا۔ اب چوتھی صورت، آخری صورت باقی رہی کہ اگر دونوں دلائل آپس میں ٹکرا رہے ہو اور دونوں میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہو، کہ ہر دلیل ایک اعتبار سے عام ہو اور دوسرے اعتبار سے خاص ہو، ہر دلیل ایسی ایک اعتبار سے عام اور دوسری اعتبار سے خاص ہو، تو کیا شکل اور صورت اپنائی جائے گی، اختیار کی جائے گی، اس کا بیان آگے کیا جائے۔